بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ ماہ ذوالحجہ آج یا کل شروع ہو جائے گا۔ عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کے قدر کے برابر کا ثواب ہے۔ رمضان میں لیلۃ القدر طاق راتوں میں ہوتا ہے، اور طاق راتوں میں بھی معلوم نہیں کہ کون سی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے، لیکن عشرہ ذوالحجہ میں ہر ایک رات لیلۃ القدر کے برابر کا ثواب ہے۔ کی نماز ہے اس لیے، اور اس کے بعد چند عبادت چاہے قرآن مجید کی تلاوت ہو یا نفل ہو، اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، تو اس سے کے ساتھ ہمیں لیلۃ القدر کی رات کے برابر کا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ اور ذوالحجہ میں یوم النحر یعنی قربانی کا دن بہت ہی یہ امتحان اللہ رب العزت کی طرف سے گزرا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تکمیل فرمائی۔ انہوں نے تو ان کو دیکھتے ہوئے، ان کی قربانی کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی اس قربانی، یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں جس میں ہمارے ان کے ساتھ نام نہاد مسلمان میں شریک ہیں کہ قربانی کرتے اس سے بہت زیادہ خون بہتا ہے، گندگی ہوتی ہے، محلے گندے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، اللہ رب العزت کے اس حکم میں ہر چیز میں حکمت ہے کہ گائے کی کمی ہو جاتی ہے ان کے ذبح کرنے سے۔ آپ کیا کریں، گائے ذبح نہ کریں، بھینس ذبح کریں، کیونکہ گائے کرنے سے کیا ان کی اور اس سے زیادہ کیا ہے گوشت حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے خواہ من گھڑت باتیں ہیں کہ گائے کی تو میرے بھائیو دوستوں، ہمیں چاہیے کہ بغیر کسی شک شبہ کے، بغیر کسی باتوں کا آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی ذبح، اپنی قربانی کر رہے ہیں بغیر کسی درخت کے۔ اللہ رب العزت کی اس حکم کی تکمیل فرمائی، یہاں تک کہ شیطان بھی ان کے پاس آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی ذبح، اپنی قربانی کر رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو بیٹا جس نے آپ کو پالا، آپ نے اس کو اتنی، آپ کا اپنا لخت جگر ہے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس بیٹے کی کیا کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں۔ جب اس سے کچھ نہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہ بھاگتا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا تو ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے والد صاحب آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے۔ تو شیطان نے کہا آپ کا والد آپ کو ذبح فرما رہے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، وہ بھاگتا ہوا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ کو معلوم ہے آپ یہ جو کر رہے ہیں جرم، اور یہ جو عمل کر رہے ہیں آپ اس طرح نہ ہو جائیں جس طرح قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس کی طرح جرم میں شریک نہ ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا تھا اس نے کیا تھا نفسانی خواہشات کی وجہ سے کیا تھا، اور میں جو کروں میں اللہ رب العزت کے حکم کی تکمیل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ میں اس نفسانی خواہشات کو مارنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی کیا ہمیں قرضہ لینا پڑے، ہمارے پاس ہم دیگر جتنی بھی سہولتیں اپناتے ہیں، چاہے وہ شادی کے لحاظ سے سہولتیں ہوں، شادی کے لحاظ سے قرضے ہوں، ہم کسی سے بغیر قرضہ لیتے ہیں، اور گھر کی ضروریات ہوتے ہیں اور لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے اس حکم کی تکمیل کے لیے استطاعت واجب ہونے کے باوجود بھی اپنی ہے، قربانی کی موجودہ رقم نہیں ہے، ہمیں کسی اور سے قرض لے کر قربانی جیسے عمل یوم النحر میں سب سے افضل عمل جو قربانی کا ہے، ہم اس حکم کی تکمیل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔